اردو کی کلاس ہے اور ہم اپنے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں آج آپ کو نا چونکہ ہم موضوع پڑھ رہے ہیں صحت اور صفائی، اور اس میں عنوان ہمارا چل رہا ہے اف میرے دانت، یعنی دانتوں کی صفائی کے حوالے سے. آج میں آپ کو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہونے والے آلات جسے آپ انگریزی میں انسٹرومنٹس کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ڈینٹسٹ یعنی کہ دندان ساز استعمال کرتا ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ مختلف قسم کے آلات ہوتے ہیں جو کہ دندان ساز استعمال کرتے ہیں آپ کے دانتوں کی مختلف مسائل کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں، یہ تو آپ میرا خیال ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نا چھوٹا سا ایک آئینہ ٹائپ چیز ہوتی ہے، محدب عدسہ، اس کو منہ میں ڈال کے اس سے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. یہ بھی وہی ہے، عدسہ ہے. یہ مختلف آلات ہیں، ان کے ویسے نام تو سب کے مجھے بھی نہیں آتے. یہ سیزر ہے، یہ کاٹن بڈ اس میں دانتوں میں رکھنے کے لیے جب آپ کا دانت نکالا جاتا ہے اور اس میں تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ خون تو نکلتا ہے نا. انجیکشن ہے، سرنج ہوتی ہے، یہ انتہائی باریک، یہ آگے سے بہت باریک ہوتی ہے. یہ استعمال کی جاتی ہے، مسوڑے میں لگاتے ہیں سن کرنے کے لیے. کبھی دانت کی زیادہ سرجری وغیرہ ہو، بچے آئیں ان کو ایڈمٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی آلات تو بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. ایک تصویر یہ بھی ہے، دیکھیں اس میں اور بھی کئی آلات رکھے گئے ہیں. تو مختلف کاموں کے حوالے سے مختلف آلات ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو کل آپ نے اس میں پڑھا تھا نا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تو میں آپ کی مشین سے دانتوں کی صفائی کر دیتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈرل مشینز ہوتی ہیں. کوئی جیسے خدا نہ خواستہ جیسے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے نا، ساتھ شاہد آئیں، تو اس کے خدا نخواستہ زیادہ مسئلہ ہو جائے اس میں دانت میں، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانت کو اندر تک اس کی ڈرل کرنا پڑتا ہے، اس کو کھود کے اس میں سے نکالنا پڑتا ہے، پھر اس میں اندر فلنگ کرنی پڑتی ہے. ایک خاص مسالہ ہوتا ہے جو دانتوں کے اندر بھرا جاتا ہے، دانتوں کے ہی رنگ کا. تو پھر وہ اس میں اندر سے سارا داڑھ میں سے سوراخ کر کے وہ ساری اس کی صفائی کر کے کیڑا نکال کے پھر اس مسالے کی فلنگ کی جاتی ہے تاکہ آپ کا دانت کے اندر سوراخ نہ رہ جائے. تو یہ آلات ان سب چیزوں، ان سب کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کئی دفعہ خدا نہ خواستہ دانت نکالنا بھی پڑتا ہے، تو پھر اس کی جگہ یہ ہے کہ نکلی دانت لگا دیتے ہیں. اور جو نکلی دانت لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے جو دانت، ہر انسان کے دانتوں کے مختلف ہوتا ہے رنگ، تو اس رنگ کے حساب سے میچ کر کے پھر دانت لگایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو دانت ہیں یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. دانت اگر نہ ہوں تو ہم دیکھیں نا، کوئی چیز چبا بھی نہیں سکتے، ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکیں گے. جب کوئی چیز چبا ہی نہیں سکیں گے تو اس کا مزہ بھی نہیں آئے گا. اچھا، یہ کئی وہ لوگ جن کے نکلی دانت لگے ہوتے ہیں نا، ان سے اگر آپ کبھی پوچھیں کہ وہ جو چیز بھی کھاتے ہیں انہیں ان چیزوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں. یہ قدرتی چیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نوالے کو چباتے ہیں تو ہمارے دانتوں کی وجہ سے دانت بھی ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ذائقہ الگ آتا ہے. اگر کسی کے منہ میں پوری بتیسی ہی نکلی لگی ہو، جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ضعیف العمر لوگ، ان کے اکثر دانت چھڑ جاتے ہیں تو ان کو پوری بتیسی نئی لگوانی پڑتی ہے. جب وہ چباتے ہیں نا، کھاتے ہیں، کھا تو وہ لیتے ہیں، چبا بھی لیتے ہیں ان دانتوں سے، لیکن ان کو ذائقہ اس طرح کا محسوس نہیں ہوتا جو کہ قدرتی دانتوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دانت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، ان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے، آپ کی نانی دادی، آپ اگر ان سے کبھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے،
اور آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو دانتوں کی اہمیت بہتر طور پہ بتا سکیں گے، کیونکہ جن کے دانت نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک چیز ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم اس کی اہمیت تب زیادہ پتہ چلتی ہے. تو جب دانت خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا ٹوٹ جائے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب تھا تو ہم دیکھو کتنی آسانی سے ہر چیز چبا لیتے تھے. تو دانتوں کی صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اچھا جی، آلیان خان، آلیان خان کہاں ہے بیٹے؟ ہینڈ ریز کریں تاکہ ذرا آپ کا نام اوپر آ جائے. آیان محمود الاف ایمان، ہینڈ ریز کیجئے بیٹے. آلیان خان، یہ جی آلیان خان بیٹے، کچھ آپ نے پوچھنا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ نو مس. اچھا نہیں، وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آلیان خان کو اٹینشن تھوڑی سی زیادہ چاہیے. میں نے کہا شاید اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز سمجھنے میں تو آپ بتا دیں، میں اس کو دوبارہ سے بتا دوں گی بیٹے. میرے نات کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا. کون سا بیٹے؟ نعت کا؟ نعت. اچھا نعت کا. نعت میں کوئی چیز ایسی تھی؟ سوری دوبارہ بولیں. مس نعت. ہاں ہاں نعت ہی، میں بھی نعت سمجھی. ٹھیک ہے، تو نعت میں بیٹے کوئی خاص سوال ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ مس مس جی مس میرا تھوڑا سا نہیں ہوا ہوا. کیا نہیں ہوا وا؟ آپ کے تھوڑا سا مکمل. اچھا آپ ایسا کیجئے گا بیٹے، آپ اس کی جو چیز مکمل نہیں ہے نا، آپ اس کی پکچر لے کے نا مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے مس. ٹھیک ہے، ہاں پھر میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں گی. ٹھیک، اور یس تو نہیں مس. کوئی مسئلہ؟ چلیں ٹھیک ہے، شاباش بیٹے، ٹھیک ہو گیا. تو دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم دن میں 2 بار دانتوں کو صاف کریں. ٹھیک ہے، دن میں 2 بار دانتوں کو صاف کریں اور دانتوں میں خلال کریں. کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی نا جس میں وہ خلال کا ذکر بھی تھا. آج بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو دکھاؤں گی، اس میں بھی آپ کو خلال کا طریقہ بتایا اس میں بھی خلال آپ کو سمجھایا جائے گا کہ خلال کیا ہے. خلال یعنی کہ دھاگے سے ہم دانتوں کے درمیان میں اس کو پھیرتے ہیں تاکہ جو کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں دانتوں میں وہ نکل جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ خلال جو ہے دن میں 1 بار ضرور کر لینا چاہیے. لیکن بچے ظاہر ہے کہ جو پہلی دفعہ کرتے ہیں وہ دھاگے کو بہت پریشر سے نہ ماریں دانتوں کے درمیان میں، کیونکہ بہت زیادہ پریشر لگے گا تو خدا نہ خواستہ مسوڑے میں کٹ لگ جاتا ہے اور پھر وہ اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور خلال کرنے کے لیے جو ہے نا ویسے ایک خاص دھاگا آتا ہے جسے ڈینٹل فلاس کہتے ہیں. وہ ملائم دھاگا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے دانتوں میں اور ملائم ہوتا ہے. وہ دانتوں کو مسوڑوں کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر آپ آرام سے تسلی سے اس کو کریں. خلال کا مطلب ہے بیٹے دانتوں کے درمیان کی صفائی، دانتوں کے درمیان پھیرنا، خلال کرنا. بعض لوگ ٹوتھ پک سے بھی کرتے ہیں اسے نا، ٹوتھ پک سے بھی خلال کرتے ہیں. دانتوں کے درمیان جو معمولی سی باریک سی جگہیں ہوتی ہیں ان کے درمیان کی صفائی کو خلال کہا جاتا ہے. ٹافیاں، چاکلیٹ یا کوئی بھی میٹھی چیز کھانے کے بعد دانت ضرور صاف کریں. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، ظاہر ہے آپ بچے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے، میرا جب میں اتنی بڑی ہو کے میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی ٹافی چاکلیٹ کھانے کا یا میٹھی چیز کھانے کا، تو آپ لوگوں کا تو ظاہر ہے دل کرتا ہی ہوگا. تو کھائیں بے شک، لیکن کھانے کے بعد منہ ضرور صاف کر لیں. آپ اپنے دانت ضرور صاف کر لیں. ٹھیک ہے، ٹافی ضرور کھائیں، چاکلیٹ بھی کھا لیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ کھانے کی جگہ بہت زیادہ کھاتے جائیں. روٹی کا ٹائم ہے تو آپ نے کہا کہ چاکلیٹ کھا لوں، چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جس وقت آپ کے امی یا ابو آپ کو دیں اس وقت آپ ضرور کھائیں، لیکن اس کے کھانے کے فوراً بعد آپ اس کو دانتوں کو صاف کر لیجئے. کیونکہ ٹافی اور یہ جو میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا لگا رہ جائے دانتوں میں تو پھر وہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ڈاکٹر نے عمر سے کہا کہ ٹافی اور چاکلیٹ بھی دانتوں کو خراب کر دیتی ہے.
تو اس کے کھانے کے بعد ضرور دانتوں کو صاف کریں. اپنا ٹوتھ برش ہر 3 مہینے بعد تبدیل کریں. آپ میں سے کون بچہ اپنا ٹوتھ برش جو ہوتا ہے تبدیل کر لیتا ہے؟ ہاں جی میلاب. جی میلاب. جی 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 شاباش. جی میلاب نے بتایا کہ برش اگر ہم تبدیل نہ کریں تو اس کے آگے جو ریشے ہوتے ہیں نا، ریشے وہ خراب ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں نا بار بار. بار بار کے استعمال سے اگر آپ 6 مہینے سے وہی برش استعمال کیے جا رہے ہیں تو رگڑنے سے اس کے ریشے مڑ جاتے ہیں. اب جب وہ ریشے مڑ جائیں گے تو آپ کے دانتوں کی وہ صحیح سے صفائی نہیں کر پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ برش کو تبدیل کرنا چاہیے. ویسے ڈینٹسٹ کہتے ہیں، ڈینٹسٹ کو چلیں اردو میں کیا کہتے ہیں، میں نے کیا بتایا تھا کل آیان محمود؟ جی آیان محمود، ڈینٹسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دندان ساز. شاباش، دندان ساز. تو دندان ساز نے کل عمر سے دندان ساز جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ ہمیں کہتے ہیں 3 مہینے بعد آپ اپنے برش کو تبدیل کر لیں. اگر آپ 3 مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ بہتر حالت میں ہے تو آپ 4 مہینے بعد تبدیل کر لیں، لیکن تبدیل ضرور کرنا چاہیے. شاباش. بہت زیادہ سخت ریشوں والا ٹوتھ برش استعمال نہ کریں. اچھا اگر ہم بہت زیادہ سخت ریشوں والا ٹوتھ برش استعمال کریں گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں؟ مریم ممتاز. جی مریم. جی مریم آ رہی ہے مجھے آواز، بولیں. جی عارف کہہ رہے ہیں کہ بلڈ نکلے گا. چیٹ میں عارف نے کہا جی. آصفہ کہہ رہی ہے مس ہمیں نقصان ہوگا، خون نکلے گا، تو یہ ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. اچھا جی. تو سخت ریشوں والا بیٹے، مریم آپ ان میوٹ ہو، آپ بول سکتے ہو بیٹے. بیٹے آپ جی خون نکلے گا. خون نکلے گا. جی ہاں، اگر ہم بہت سخت والا سخت ریشوں والا وہ لیں گے، برش لیں گے تو ہمارے مسوڑوں میں سے خون نکلنے لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ہم اس کو مسوڑوں پہ رگڑیں گے تو اس سے نقصان ہوگا نا. تو بہت سخت ٹوتھ برش نہیں لینا چاہیے. ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دانتوں کی بہت زبردست صفائی کرے گا، لیکن نہیں، وہ دانتوں کی زبردست صفائی نہیں کرتا ہے، وہ الٹا ہمیں نقصان. جی فاطمہ اکمل کہہ رہی ہے مس خون نکلنے لگے گا. جی ہاں شاباش. اچھا پھر ہم مسواک کا بھی استعمال کریں. مسواک بھی ہم نے پڑھی تھی نا، مسواک کیا ہوتی ہے؟ مسواک میں نے کیا بتایا تھا ہانیہ؟ جی جی بہت شور ہے بیٹے. محمد حسن. جی حسن. یس مس. مسواک کسے کہتے ہیں؟ اہل ٹوتھ برش. مسواک جی جی مسواک اسے کہتے ہیں جو درخت کی برانچز ہوتی ہیں اس کے اندر جی اس کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو توڑ کر اس سے مسواک نہیں، بنتی ہے. جو جی درخت جی ہوتے ہیں نا، جو شاباش. اچھے والے درخت ہوتے ہیں ان جی کی بیٹے لکڑیاں. شاباش ہانیہ. جی بالکل ٹھیک جواب ہے دونوں کا. شاباش. جو فائدہ مند درخت ہوتے ہیں، خاص طور پہ نیم ہوتا ہے، بیری ہوتی ہے، کیکر ہوتا ہے، لیمو کا بھی پیڑ سے کی شاخ استعمال کر سکتے ہیں. وہ تمام درخت جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں ان کی پتلی پتلی شاخیں ہوتی ہیں مسواک. ظاہر ہے جب ٹوتھ برش نہیں ہوا کرتا تھا تو ہم جی عارف کہہ رہے ہیں ٹری کی شاخ، خروج کہہ رہی ہیں مس کاپی. اچھا تو وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں پتلی پتلی جن کو مسواک کہا جاتا ہے. یہ قدرتی ٹوتھ برش. جی 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 میم.
میم میں نے انمیوٹ کیا ہے. جی میم. اچھا تو آگے چلے ہم. ہیلو السلام جی علیکم. میم. السلام علیکم. السلام میم. مس عرفہ پلیز آپ میرا میسج دیکھیں, وہ اسکول میں جی میل میم. کرنی, میں بچوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں 1 منٹ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے میم, میں دیکھتی ہوں. آپ میرے میسج یہیں پر ہی دیکھیں, اسی میں چیٹ میں. میڈم اس میں چیٹ میں تو. ہیلو اسٹوڈینٹس, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم اسٹوڈینٹس, آپ لوگ کیسے ہیں؟ مس عرفہ پلیز سب کو انمیوٹ کریں. سب کو کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے میم, جی میں کر دیتی ہوں. کرو گی سب کو کر دیا میم. السلام علیکم میم. السلام علیکم. السلام علیکم میم. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم. السلام علیکم میم. السلام علیکم. السلام علیکم مس. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم آپ مس. ایسے السلام ٹھیک ہے, علیکم آپ میری بات مس. سنیں. کافی عرصے میم سے آپ السلام لوگوں کی علیکم. کلاسز. وعلیکم السلام. کافی عرصے سے آپ کی کلاسز ہو رہی تھی تو میں نے ابھی آپ سے بات نہیں کی, آج میں آپ سے بات کروں گی. تو یہ بات ہے کہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ کو سب ہوم ورک وغیرہ مل رہا ہے, آپ یس کا مس. کور یس مس بکس صحیح وغیرہ آپ مل کے رہا پاس ہے. ہیں, یس مس آپ صحیح مل رہا ہے. بکس ہیں آپ لوگوں کے پاس, بکس ہیں آپ لوگوں کے پاس, سب کے پاس آپ لوگوں نے بکس لے لی تھی؟ یس میم. یس میم ہم نے لے لی تھی. کاپیز میں نوٹ بکس پہ کام کرتے ہیں میم آپ؟ میں نے تو گاؤں سے ہی لے لی تھی. مس کرتے ہیں. میں نے بھی کیا, مس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ٹیچر پڑھاتی ہیں اس کے بعد آپ کو خود سے بھی آپ اس پہ کچھ کرتے ہیں نا, اس میں ہوم ورک وغیرہ کچھ. یس میم ہوم ورک کرتے ہیں. یس میم کرتے ہیں. چلیے ابھی 1 منٹ پلیز سب خاموش ہو, سب خاموش ہو, اور مجھے کوئی ایک بچہ جواب دے گا, میں ابھی نام لے کے پوچھوں گی. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. بائی نیم میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں. سب سے پہلے مجھے عبد المعید بتائیے. نو میم. اچھا جی, اس کے بعد ہانیہ, نو مس. ایان, مریم. نام لے کے پوچھیں گے, پھر مسئلہ تو نہیں ہے. نو مس. کوئی شک نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور ہارون, سفیان. اچھا, یہ جو آپ لوگ نا میسیجز کر رہے ہیں نا, یہ بہت بری بات ہے. اب آئندہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ یہ اتنے فضول قسم کے میسیجز سب اسکرین پہ آتے ہیں, تو وہ ٹیچر اور دوسرے اسٹوڈینٹ سب انٹریکٹ ہوتے ہیں نا. بیٹا یہ ڈسٹریکشن ہوتے ہیں. آپ بچے فضول قسم کے یہ اتنی پکچرز بنا کے میسیجز کرتے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ٹائم مجھے کوئی فضول میسج, صرف ٹیچر کا آنسر ہے وہ میسج کر سکتے ہیں, لیکن یہ بیٹھے بیٹھے جو آپ میسج کرتے ہیں یہ اب میسج نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یس. مس پلیز آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو. مس. اچھا یہ بتائیے, دوسری تیسری عرفہ کون ہے؟ عرفہ عارف, دوسری عرفہ عارف کون ہے؟ میں ہوں میم. مجھے کیا پتا, ہمیں کیا پتا. 11 بجے نا ہو رہے لائٹ ہیں, چلی جائے گی تو وہ ادھر سے چلیں نا ٹھیک ہے. کلاس ڈسکنیکٹ. اوکے جی, اوکے اوکے. اچھا جی میم, اللہ حافظ. اللہ حافظ میم, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اچھا. اللہ حافظ. آپ لوگوں نے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلے بیٹے یہاں سے پھر دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو مسواک پر تھے ہم کہ مسواک ہمیں ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ مسواک ہم نے پڑھا تھا کہ سنت بھی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی جو ہے مسواک بھی ضرور کرنی چاہیے. یہ قدرتی ٹوتھ برش ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جیسے جو ٹوتھ برش ہم آج کل استعمال کرتے ہیں ویسے ٹوتھ برش تو پہلے نہیں ہوتے تھے. اچھا, اب آپ کو میں بیٹے چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گی, یہ غور سے دیکھنی ہے آپ نے. ٹوتھ سٹی میں خوش آمدید.
मिलिए टूथ सिटी के 5 चमकते दमकते सितारों से, द टूथ डिफेंडर्स, जिनको गाइड किया है आपके बाएतिमाद डेंटिस्ट डॉक्टर रैबिट और डॉक्टर ब्रशवेल ने। बचाओ डॉन कैविटी और उसके चेले। मैं हूँ डॉन कैविटी, तबाह कर दूं टूथ सिटी। कोलगेट टूथ डिफेंडर्स, दांतों के बॉडीगार्ड्स। टूथ डिफेंडर्स के हेडक्वार्टर की एक रोशन सुबह, अच्छी सी नाश्ते के बाद अच्छी मौसम में बाहर खेलने का मजा ही कुछ और है। चलो चलें। अभी नहीं डिफेंडर्स। दांतों की अच्छी सफाई का क्या फायदा होता है? अच्छी सेहत और सफाई की वजह से मैं हैंडसम और कूल नजर आता हूँ। ओह बिल्कुल गलत प्यारे भैया, सबको पता है कि दांतों की अच्छी सेहत और सफाई से हमारी सांस में ताजगी आ जाती है। शाबाश, अब तो हमें नीचे उतार देना। अब हम खेलने जाएं। लेकिन पहले ब्रश करेंगे। टूथपेस्ट की बिल्कुल सही मिकदार। ओह हे, तुमने मेरा ब्रश ले लिया। ओह यक। अच्छा हुआ कि हमने अपने अपने टूथब्रश पर निशानी लगा ली है। अब ये बताओ दांत साफ करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल पता है, हम सबको अपना ब्रश हर 3 महीने में खराब हो जाने के बाद तब्दील कर लेना चाहिए। सही कहा। और हमें रोजाना नाश्ते के बाद और सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। चलो अब सब 2 मिनट तक टूथब्रश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो देखते हैं दांत अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। हाँ, हिट इट। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश 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 कैविटीज को दूर रखें। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश करें कोलगेट से। सुबह होते ही ब्रश ब्रश ब्रश। दूसरी बार सोने से पहले ब्रश ब्रश ब्रश। शेकी शेकी शेकी। ब्रश 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 दिन में 2 बार करें। ब्रश करें कोलगेट से। और आखिर में मुंह साफ करने के लिए साफ पानी से कुल्ली करें। कैसे हो मेरे टूथ डिफेंडर्स? मेरा एक छोटा सा पैगाम सुन लो। मैं आ रहा हूँ टूथ सिटी पर राज करने। मेरे पास हैं ढेर सारे खुफिया हथियार जिनसे मैं टूथ सिटी को बर्बाद कर दूंगा। और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। डॉन कैविटी, अभी आते हैं तुझे सबक सिखाने। टूथ डिफेंडर्स चलो। आज मैं मौजूद हूँ टूथ क्लिनिक के बाहर डॉक्टर रैबिट और डॉक्टर ब्रशवेल के साथ। डॉक्टर हमें ये बताएं, आप और टूथ डिफेंडर्स किस तरह हमले को रोकेंगे? सारा, अगर हम अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल करें, मसलन फ्लोराइड टूथपेस्ट और वो टूथब्रश जो हम बाकायदगी से बदलते रहते हैं, तो हम उनका खात्मा आराम से कर देंगे। और इसके साथ साथ डेंटिस्ट के पास जाना भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जल्दी करो टूथ डिफेंडर्स। नफरत है मुझको साफ सुथरे मुंह से। दांतों को तोड़ूं मैं अपने जहर से। मीठी टॉफियों से तबाही मैं फैलाऊंगा। डॉन कैविटी है मेरा नाम। मैं दांतों का कर दूं काम तबाह, काम तबाह। डॉन कैविटी है इसका नाम। ये दांतों का कर दे काम तबाह। दांतों का हूँ दुश्मन, करूंगा मैं अटैक। खोखला करके इनको मैं मारूंगा क्रैक। दांतों को अंदर से वीक मैं करूंगा। बदबूदार कीड़ों से पेन मैं भरूंगा। डॉन कैविटी है इसका नाम। ये दांतों का दर्द काम तमाम। डॉन कैविटी है मेरा नाम। चलो मेरे गंदे साथियों, इस टूथ सिटी में जगह जगह कीड़े फैला दो। तुम्हारी कोशिशों पर हम पानी फेर देंगे डॉन कैविटी फ्लोराइड टूथपेस्ट के हमले के साथ। ये लो। चलो दोस्तों, डॉन कैविटी के बचे हुए चेलों को भी खत्म कर डालें। शाबाश बच्चों। यस गुड। इससे ये साबित होता है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना आपके दांतों से प्लैक हटाता है और इन्हें बनाता है अंदर से स्ट्रॉन्ग। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। प्लैक के हमले के बाद दांतों की अच्छी तरह सफाई कर रहे थे, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से और जबान के ऊपर भी। रुको, सारा कहाँ है? वो देखो, डॉन कैविटी उसका पीछा कर रहा है। लेट्स गो।
चलो इनकी हाँ। मदद करें। The Dynamic Dentist। टूथ डिफेंडर्स अपनी जीत के सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। चलो भाई, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने खुफिया हथियारों से हमला करूं। ये लो इन टॉफियों का तूफान। अरे नहीं, मीठी टॉफी और सोडा प्लाक के साथ मिलकर दांतों में एसिड बना रहे हैं। ओह, इसी तो सारी टूथ सिटी तबाह हो जाएगी। कैसा बच्चू? कैसा लगा मेरा टॉफियों का तूफान? अब मैं पूरी टूथ सिटी को तबाह कर दूंगा। अब और नहीं डॉन कैविटी। मेरे चेलो, इन्हें खत्म कर दो। अब क्या करें? ओह नो। ये ब्रश काफी इस्तेमाल हो चुका है। ये लो। और इन चेलों का खात्मा कर दो। यस। लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो डॉन कैविटी? अब तुम्हारी बारी है। ना रहेगा पीलापन, ना करेगा डॉन कैविटी तंग। तुम लोग सिर्फ अभी जीते हो, मगर चिपचिपी टॉफियां और स्नैक्स जहाँ होते हैं वहाँ मैं भी होता हूँ। मैं वापस आऊंगा। और हम तुम्हें रोकने के लिए हर जगह मौजूद होंगे। सही कहा, अब हमें कहीं और दांतों को बचाना है। चलो। हाँ जी, तो ये आपकी वीडियो थी जिसमें आपने देखा कि मीठी चीज़ें किस तरह से दांतों को ख़राब करती हैं। उसमें आपने इस वीडियो में ये भी देखा कि जब वो कैविटी के ऊपर हमला कर रहे थे टूथ डिफेंडर्स, तो उन्होंने ब्रश जो था तब्दील किया। उसने कहा कि ये ब्रश तो बहुत इस्तेमाल हो चुका है, तो अब दूसरा ब्रश चाहिए। तो उसने नए ब्रश लेके उससे फिर बाकी की उससे बाकी लड़ाई उससे की। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा है। वीडियो मजे की थी? ठीक है, शाबाश। क्योंकि मेरी ना बेटे लाइट चली गई है, तो मैं बाकी की जो क्लास है ना वो उससे लैपटॉप से मोबाइल के साथ उधर देखूंगी। ठीक है, शाबाश। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? गुड फ्रॉम एवरीवन, यस मिस, यस। ठीक है, अरे वाह, आज आरिफ को तो बहुत ही पसंद आई है। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने दांतों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले आलात देखे हैं। मजे की थी मिस, थैंक यू। अच्छा, वेलकम बेटे। दांतों की सफाई के लिए हमने चंद अहम नुकात भी देखे कि किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, अब आप बताएं कि चैट में जवाब, हर बच्चा जिसको भी जवाब आता है वो बच्चा मुझे जवाब लिख के देगा कि ड्रामा उफ मेरे दांत में डैश की सफाई के मुतालिक बताया जा रहा है। फातिमा बेटी, ये मेरी ना असल में लाइट चली गई है, तो मेरी एक स्क्रीन काम नहीं कर रही है, तो वो मैं आप यहाँ लिख दें चैट में जो आपने लिखना है। जी, शाबाश। ठीक है मिस, दांत, शाबाश, गुड। साथ कह रहे हैं दांत, मिशेल भी मिस, दांत, दांत, टीथ, आरिफ, हुरैन, सबके जवाब ठीक है। जुनैरा, शाबाश।
शानजे, आपका भी जवाब ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगला, इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र किया, कितने किरदार थे? फातिमा अकबर, मिस मेरे पास, मिस अस्मा जफर, बेटे मिस अस्मा का नंबर मेरे पास भी नहीं है चंदा, मैं आप होता तो मैं आपको जरूर देती। 4 किरदारों का जिक्र है, शाबाश, वेरी गुड। हदीस का बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ था? हदीस का बोर्ड किसकी दीवार पे लगा हुआ था? तलहा का भी जवाब ठीक है, उरूज का भी ठीक है, हुरैन का भी ठीक जवाब है, आरिफ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, फातिमा ठीक, अनीका का भी जवाब ठीक, आयान, शानजे, सबके जवाब ठीक है, शाबाश, समन बिल्कुल ठीक जवाब है, क्लिनिक वेरी गुड, शानजा शाबाश। डैश ने हदीस का मतलब किसने समझाया था? शाबाश, आयान, जुनैरा, अनीका, साद, शाहिद, सबके जवाब ठीक हैं, आसिफा ठीक है, शाबाश, अब्बू ने, आयान, महमूद, अब्बू, समन, शाबाश, वेरी गुड, सबके जवाबात बिल्कुल जबरदस्त ठीक हैं। अच्छा जी, ये जो आपके शाबाश, वेरी गुड, सबके जवाब ठीक, साद, शाहिद, आमना, आसिफा, आसफा, बाबा, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आज का सबक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। ये सबक आज आपका इख्तिताम पजीर हुआ, इख्तिताम ख़त्म से होता है, यानी कि ये सबक आपका ख़त्म हो गया है। और आपने आज का आपका घर का काम है सफ़ा नंबर 11 पर मौजूद खाली जगहात। जगहात जो है ये जगह की जमा है, खाली जगह ये एक को कहते हैं और जगहात बहुत सारी जगह, ठीक है। गुड, वो कह रही हैं, मिसाफा कह रही है मैंने कर लिया, माही वर्क इज डन, गुड, शाबाश। ये आपने किताब पे करना, और जिसके पास किताब जिसने अभी तक नहीं ली है तो उसको खाली जगहों की मैं पिक्चर डाल दूंगी ग्रुप में, अब आपको कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दांतों की सफाई जो है वो बहुत बेहद ज़रूरी है, सॉरी, दांतों की सफाई बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसको हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू करते हैं कि दांतों की सफाई के लिए हमने दिन में 2 दफ़ा दांत साफ करने हैं लाजमी, एक सुबह उठकर और एक रात को खाने के बाद। सोने से पहले, खाने के बाद, जब आप सोने लगें तो दांत साफ ज़रूर करें। दांतों में खलाल ज़रूर करें, खलाल यानी कि अपने दांतों के दरमियान की सफाई बेहद ज़रूरी है। अगर हम ब्रश कर लें और दांतों के दरमियान में खाना जमा रह जाए तो फिर वो जरासीम पैदा होंगे, बैक्टीरियाज पैदा होंगे, और हमारे मुंह में बदबू भी इसी वजह से होती है। बदबू मुंह के अंदर पैदा ही इसलिए होती है कि खाना जो लगा रह जाता है उसमें जब बैक्टीरिया बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो वो उन बैक्टीरियाज की वजह से बदबू हो जाती है, ठीक है। और टॉफियाँ और चॉकलेट जो है वो भी आपके दांतों को ख़राब करती हैं, इसलिए जैसे कि आपने भी वीडियो में देखा, अभी टूथ जो कैविटी, डॉन कैविटी था, ये क्या चीज़ फेंक रहा था? मीठी चीज़ें फेंक रहा था ना दांतों के ऊपर, ताकि वो दांतों में कीड़ा लग जाए और ख़राब हो जाए दांत। तो ये चीज़ें खा के फ़ौरन दांतों को साफ कर दें और टूथ डॉन कैविटी को फ़ौरन भगा दें। आप सब क्या हैं? आप सब बच्चे टूथ डिफेंडर्स हैं। अपने टूथ यानी कि आपके दांत, डिफेंडर का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, तो हम सब अपने टूथ डिफेंडर्स हैं, अपने अपने दांतों की हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। आपने अपने मुंह में जो डॉन कैविटी है उसको कैसे भगाना है, इन सब चीज़ों की का ख्याल करके आपने इस कैविटी को भगा देना है। अपना टूथ ब्रश ज़रूर तब्दील कर लें जब आपको लगे कि आपके टूथ ब्रश बेचारा बस अब ख़त्म होने वाला है, उसकी जान चली गई है बेचारे की, बहुत बुरा हाल हो गया, उसके रेशे मुड़ गए हैं, तो फिर आप उस टूथ को टूथ ब्रश को तब्दील कर लें। समन कह रही हैं वी आर टूथ डिफेंडर्स, गुड, शाबाश, हम सब अपने अपने टूथ के डिफेंडर्स हैं, हिफाजत करने वाले हैं। हाँ मिस, कपकेक भी खाएं, कपकेक भी खाने का वैसे बड़ा मज़ा आता है। मिशाइल कह रहे हैं मिस एवरीवन मिस कपकेक, हाँ कपकेक भी खाएं और उसके बाद फिर दांत साफ कर लें, ठीक है। कपकेक भी बहुत मज़े के होते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त उसका भी इस्तेमाल
نہیں کریں, مسواک بھی کرتے رہیں, اور ان سب چیزوں کا خیال کریں گے تو ہمارے دانت بالکل صحیح رہیں گے. بس یہ آپ نے اپنے گھر کا کام کرنا ہے, اور جو کام بچے کام کر چکے ہیں ان کو پہلے سے شاباش, اور جو بچے آج کر لیں گے ان کو بھی شاباش. اب نیکسٹ ہفتہ اتوار ہے, آپ کا ویکینڈ ہے, ویکینڈ کو انجوائے کریں, خوش رہیں, ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہیں, اور پھر پیر کو ہم نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملیں گے. ٹھیک ہے, چلیں میری طرف سے آپ سب بچوں کو اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹے آصفہ, اللہ حافظ عبد المعید, امنا, اسرار, اللہ حافظ. اللہ حافظ سب کو. ویڈیو دوبارہ دیکھنی ہے؟ اچھا میں گروپ میں بھیج دوں گی دوبارہ, ٹھیک ہے سمن, گروپ میں بھیج دوں گی ویڈیو کا لنک, وہاں سے آپ دوبارہ دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, چلو شاباش, اوکے, تھینک یو. ایمان اللہ حافظ کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ بیٹے, اللہ حافظ.